الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آج ہم وفد نجران کی آمد کا تذکرہ کریں گے۔ ویسے تو نجران کے وفد سے پہلے بھی کئی وفود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو چکے تھے، لیکن عزیزان گرامی قدر، ہجرت کے 9ویں سال جسے عام الوفود کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی وفدوں کے آنے کا سال، اس میں سب سے پہلے جو حاضری کا شرف حاصل ہوا وہ نجران کے وفد کو حاصل ہوا۔ اس لیے ان کے ذکر سے عام الوفود کا آغاز ہم کریں گے۔ بنو حوازن کا وفد جورانہ کے مقام پر حاضر خدمت ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، ابھی ہم پیچھے پڑھے ہیں غزوہ میں۔ تو بنو ثقیف کا سالار جو ہے، سالار اعلیٰ مالک بن عوف النصری، ہجرت کے 8ویں سال کے آخر میں حاضر ہوا تھا۔ بنو تمیم کا وفد اپنے رئیس عیینہ بن حسین کی قیادت میں حاضری سے مشرف ہوا تھا۔ نجران ایک وسیع و عریض علاقہ ہے، کھلا علاقہ ہے، وسعت بہت ہے اس کی، جو مکہ مکرمہ سے یمن کی سمت میں 7 مراحل کے فاصلہ پر واقع ہے، اور اس وقت اس میں 73 ولیجز تھے، گاؤں تھے 73، اور اس میں 1 لاکھ کے قریب جنگجو جوان موجود تھے۔ ان کا قافلہ 60 سواروں پر مشتمل تھا۔ سبل الہدا جلد 6 صفحہ 641۔ عزیزان گرامی قدر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف گرامی نامہ ارسال فرمایا، جس میں ان کو اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ گرامی نامہ ملنے کے بعد یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور سرور عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کی غرض سے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے۔ اس گرامی نامہ کا متن کچھ یوں ہے، عربی ہے، میں ترجمہ بھی بیان کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب من محمد النبی رسول اللہ الی اسقف نجران و اہل نجران ان اسلمت فانی احمد الیکم الی ابراہیم و اسحاق و یعقوب اما بعد فانی ادعوکم الی عبادت اللہ من عبادت العباد و ادعوکم الی ولایت اللہ و ولایت العباد فإن ابیتم فالجزیۃ فإن ابیتم فقد آذنتکم بحرب والسلام۔ زاد المعاد جلد 3 صفحہ 631، سبل الہدا جلد 6 صفحہ 640۔ ترجمہ کیا ہے اس گرامی نامہ کا؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے پروردگار کے نام سے میں اس خط کا آغاز کر رہا ہوں۔ بعد ازاں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی پرستش کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کیا کرو
اور بندوں کی دوستی کو ترک کر کے اللہ کی دوستی کو اختیار کرو۔ اگر تم اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرو تو پھر جزیہ ادا کیا کرو، اور اگر تم جزیہ ادا کرنے سے بھی انکار کرو تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ والسلام۔ عزیزان گرامی قدر، جب یہ گرامی نامہ وہاں کے لارڈ پادری کو موصول ہوا اور اس نے اسے پڑھا تو اس پر شدید گھبراہٹ اور اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے اہل نجران میں سے شرجیل بن وداع کو طلب کیا۔ یہ شخص قبیلہ ہمدان کا فرد تھا، اور جب کبھی کوئی مشکل مرحلہ پیش آ جایا کرتا تھا تو سب سے پہلے مشورہ کے لیے اسی کو طلب کیا جاتا تھا۔ اس کے مقابلے میں بنو نجران کے 3 معروف دانشوروں الہیم السید، دوبارہ پڑھتا ہوں، الہیم السید، ابو حارثہ اور العاقب کی بھی کوئی اہمیت نہ تھی۔ جب شرجیل حاضر ہوا تو لارڈ پادری نے، جو لارڈ ہوتا ہے LORD لارڈ، انہوں نے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے پڑھا۔ یہ جو پادری تھا، لارڈ پادری، اس نے کہا، ہے ابو مریم، بتاؤ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ شرجیل نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل کی اولاد سے نبی مبعوث کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ شخصیت وہی ہوں، نبی موعود ہو۔ میں دینوی معاملات میں تو مشورہ دے سکتا ہوں، دنیاوی معاملات میں تو مشورہ دے سکتا ہوں، لیکن دینی معاملہ جو نبوت ہے اس کے بارے میں کچھ کہنے کی جسارت نہیں کرتا۔ چنانچہ لارڈ پادری نے اس کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ ہٹ کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔